بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے طلباء کو اسوہ اسٹوڈنٹ گائیڈ کے اس دوسرے لیکچر میں علی حسین خوش آمدید کہتا ہے۔ اب گزشتہ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے سبق جو ہمارا ہم تھا اس کے بارے میں جانا اور پڑھا تھا، اس کا مطالعہ کیا تھا۔ اب یہ جو ہمارا دوسرا لیکچر ہے اس میں ہم اس سبق کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ اگر آپ اس کی مشق پہ نظر ڈالیں تو سوال نمبر 1 جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ ان سوالوں کے جواب دیں۔ اب ان سوالات کے مختصر جواب دینے ہیں، یہ جتنے بھی اجزاء دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ اب اس بات کی وضاحت ہم نے پہلے کر دی تھی کہ حمد کیا ہوتی ہے۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، اور عمومی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے حمد کہلاتی ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تعریف بیان کی جائے، وہ جو ہے نظم حمد ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس نظم میں اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا ذکر ہوا ہے۔ اب اگر تمام جتنے بھی بند دیے گئے تھے، ہر بند میں کسی نہ کسی نعمت کا ذکر تھا، تو پہلے میں جیسے پہلی سطر ہی اس کی یہ تھی کہ یہ میدان و صحرا بنائی کس نے، تو اس طرح سے میدان، ہمارے میدانوں سے جو ہے وہ فصلیں اگتی ہیں، ایک نعمت ہے۔ صحرا، بظاہر تو صحرا خشک ہوتے ہیں، لیکن عرب کے صحرا اگر دیکھیں ان میں سے تیل نکلتا ہے، تو صحراؤں کے نیچے بہت کچھ ہے۔ ہمارا پاکستان میں جو تھل کا صحرا ہے، تھر ہے، وہاں نیچے کوئلہ ہے، تو صحرا اوپر خشک ہوتے ہیں لیکن زیر زمین ان میں کوئی نہ کوئی معدنیات اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ دریا پانی کا وسیلہ ہیں، باغات ان میں پھل ہوتے ہیں، پھر پھول، خوشبوئیں بنتی ہیں، سورج روشنی دیتے ہیں، چاند ستارے رات کو روشن کرتے ہیں، اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ پانی کی جو حرکت ہوتی ہے سمندر میں، اس پر چاند جو ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر مختلف موسم دیے، مختلف موسموں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مختلف خوراک حاصل ہوتی ہے، اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ نیکی کی طرف رغبت، یعنی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق سے نوازا، جو کہ سورہ فاتحہ کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو اپنی نعمت فرماتا ہے، انعام فرماتا ہے۔ اب تیسرا سوال ہے، تیسرا جزو ہے اس سوال کا، اگر سارا سال ایک جیسا موسم رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اگر سارا سال ایک جیسا موسم رہے تو چند مخصوص طرح کی خوراک ہی ہمیں میسر ہوگی، کیونکہ ایک موسم میں ایک خاص طرح کی فصل ہی اگتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر گرمی ہوگی تو اس میں صرف گرمی کی چیزیں اگیں گی، بالفرض اگر برف پڑتی ہے کسی علاقے میں تو وہاں چند مخصوص درخت ہی زندہ بچیں گے۔ اگر سردی ہوتی ہے تو ان علاقوں میں ہم صرف چند خاص پھل کھا سکیں گے۔ اب جیسے جو ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشین ممالک ہیں، وہاں پہ بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ لوگ گندم کاشت نہیں کر سکتے، پورا سال بارش 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 ہی ہوتی ہے، اور برسات کا موسم رہتا ہے تو اس میں جو گندم ہے وہ کاشت نہیں ہو پاتی، اس لیے ان لوگوں کو مجبوراً چاول کھانے پڑتے ہیں۔ پھر پانی کی قلت اور موسم کی شدت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب ایک ہی طرح کا موسم رہے، اگر بالفرض ہم سائبیریا کو لے لیتے ہیں جہاں سارا سال برف رہتی ہے، تو اگر وہاں پہ سارا سال برف جمی رہے تو اس برف میں تو ہمیں پانی بھی نہیں ملے گا، حالانکہ وہ ارد گرد ہمارے ساری برف ہوگی، پانی ہوگا، لیکن اس جگہ پہ بھی ہم پانی نہیں پی سکتے، ہمیں پینے کا پانی نہیں ملے گا، پانی کی قلت یعنی کمی ہو جائے گی۔ موسم کی شدت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی ایک موسم ہوگا تو وہ بہت ہی زیادہ شدید ہو جائے گا اور تکلیف دے سکتا ہے، نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پھر انسان ایک ہی طرح کی زندگی سے اکتاہٹ کا شکار ہو سکتا ہے، اور یہ انسان کا
سب سے جو ہے عام مسئلہ ہے تمام دنیا میں کہ انسان ایک ہی طرح کی زندگی سے جو ہے وہ اکتا جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے۔ انسان کو کوئی نہ کوئی اپنے اندر تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان مسلسل جو ہے کچھ نیا کرنے کی طرف جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا سوال ہے سورج سے ہمیں کیا فائدے پہنچتے ہیں؟ اگرچہ سورج سے بہت سے فائدے پہنچتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ سوال کو مختصر کرنا تھا، اس لیے ان کے جوابات کو مختصر کرنا تھا، اس لیے کچھ زیادہ نہیں لکھا۔ سورج توانائی کا اہم ذریعہ، توانائی کا مطلب ہوتا ہے انرجی، انگلش میں ہم انرجی کہتے ہیں، اور توانائی سے مراد طاقت، ہم عام زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ کن کن چیزوں کو طاقت دیتا ہے؟ یہ ہمارے ارد گرد موجود تمام چیزوں کو طاقت دیتا ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ بڑی کلاسز میں جا کے پڑھیں گے کہ سورج سے ہمیں جو روشنی ملتی ہے وہ کس طرح طاقت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پھر یہ روشنی دیتا ہے، اگر سورج نہ نکلے تو سارا دن جو ہے وہ رات کی طرح اندھیرا ہی رہے اور ہمیں کچھ نظر نہ آئے، اور جب اندھیرا ہوگا، جیسے دن کے وقت اگر ہم اندھیرے کمرے میں چلے جائیں تو ہم وہاں پر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ پھر یہ ہماری فصلوں، پھلوں اور اناج کے اگنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ روشنی نہیں ہوگی تو ہماری سبزیاں، ہمارے پھل، ہمارے درخت، نباتات بالکل نہیں اگیں گے، انہیں سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اگنے کے لیے، اور وہ اس روشنی کا استعمال کر کے اگتے ہیں، پھر پھل پیدا کرتے ہیں، پھر پھل ہم کھاتے ہیں تو ہمارے اندر طاقت آتی ہے۔ وہی جو بات میں نے کی کہ سورج توانائی دیتا ہے، پودے جو ہیں اس توانائی کو استعمال کرتے ہیں، اور صرف نباتات ہی کرتے ہیں، ہمارے ارد گرد موجود جتنے جاندار ہوتے ہیں۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھاس اگتی ہے، گھاس جو ہے سورج کی روشنی کا استعمال کر کے بڑی ہوتی ہے، اور پھر جانور جو ہے کوئی بکری کھاتی ہے اس گھاس کو، اور پھر ہم بکری کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو ہمارے اندر وہ جو طاقت آتی ہے گوشت کھانے سے، جو کہ بکری سے آئی ہوتی ہے، اور بکری نے گھاس سے لی ہوتی ہے، اور وہ گھاس نے سورج سے لی ہوتی ہے، تو ہمیں جو اصل توانائی ہے وہ سورج سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ پھر سورج کی جو گرمی ہے وہ پانی سے بخارات کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سمندروں کے اوپر جتنے بھی سمندروں پر سورج کی جو شعاعیں پڑتی ہیں اس سے بخارات کی شکل میں، ویپرز کی شکل میں، گیس کی شکل میں، بھاپ کی شکل میں اڑ جاتا ہے پانی، اور آسمان پر آپ نے جو بادل دیکھے ہیں وہ سارا وہی پانی ہوتا ہے جو سمندر سے اڑ جاتا ہے، اور پھر وہ بادل بارش کی شکل میں تبدیل ہوتے ہیں۔ پھر جو برف پڑتی ہے پہاڑوں پر، اگر سورج نہ نکلے تو وہ برف پگھلے نہیں، اور پھر جو نشیبی علاقے ہیں پہاڑوں پر تو برف موجود ہو لیکن وہ پانی بن کر نہ بہے، پھر ہمارے دریاؤں میں اس طرح سے پانی نہیں آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد اگلا سوال ہے سیاہی کے پردے اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ تو سیاہی کے پردے اٹھانے سے مراد سورج کا نکلنا ہے، ٹھیک ہے، رات کا جو اندھیرا ہوتا ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تو یہ ہے سیاہی کا پردہ اٹھنا۔ پھر ہے کہ آسمان پر چمکتے ستارے آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ تو آسمان پر چمکتے ستارے جو ہیں وہ اگر رات کو آپ دیکھیں موتیوں اور ہیروں کی طرح اور جواہرات کی طرح چمک کر رات کے وقت آسمان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، اور سوال نمبر 2 میں یہ کہا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کی وہ آیت اور اس کا ترجمہ لکھیں جس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور بھٹکنے سے بچائے۔ میں نے آپ کے سامنے پورے سورہ فاتحہ جو ہے وہ لکھی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ جو آخر کی 2 آیات ہیں سورہ فاتحہ کی، ان میں یہ ذکر ہے
کہ ہم کو سیدھے راستے چلا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا رستہ، میں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ کہ جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے، یعنی جو لوگ گمراہ ہوئے اور جن پر گمراہ ہونے کے بعد جن پر اللہ نے غضب کیا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، تو ان لوگوں کے راستے پر اے خدا، اے اللہ ہمیں مت چلا، بلکہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کیا اور نعمتوں سے نوازا۔ تو یہ ہے دوسرا سوال اور اس کا جواب۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو آپ پوری سورہ فاتحہ کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں، لیکن اس سوال کا جو جواب بنتا ہے وہ یہ آخر کی 2 آیات بنتی ہیں۔ اچھا، تو اس کے بعد سوال نمبر 5 ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب یقینی طور پر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سوال نمبر 1 پھر سوال نمبر 2 پھر اچانک سوال نمبر 5 کیوں؟ تو دراصل باقی کے جو سوالات ہیں وہ معروضی طرز کے ہیں، کالم ملانے ہیں، خالی جگہیں پر کرنی ہیں، اور بہت ہی آسان قسم کے سوالات ہیں۔ تو آپ کے لیے یقینی طور پر کوئی مشکل، کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں ہوگی ان کو خود حل کرتے ہوئے۔ تو آپ نے وہ سوالات خود حل کرنے ہیں۔ یہاں پر میں نے جو سوالات دیے ہیں وہ کیے ہیں کہ جن میں آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے گی حل کرنے کے لیے۔ اب سوال نمبر 5 ہے، ایک پیراگراف میں ان نعمتوں کا ذکر کیجیے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے کہ انسان اگر گننا چاہے اور بتانا چاہے تو نہ گن سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے، کہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، نعمتیں ختم نہ ہوں، انسان کی زندگی ختم ہو جائے، اس کے الفاظ ختم ہو جائیں، اس کے پاس اتنا ذخیرہ الفاظ ہی نہیں ہوگا کہ وہ ساری باتیں بیان کر سکے، ساری نعمتیں بتا سکے، گنوا سکے۔ اب ہم نے جو اس سوال کا جواب لیا ہے وہ کچھ مختصر کیا ہے، جتنا ہمیں محسوس ہوا کہ ہفتم جماعت کے لیے، 7ویں جماعت کے لیے مناسب ہوگا اتنا۔ اب اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات یعنی باقی تمام مخلوقات سے بہتر بنا کر پیدا کیا ہے۔ اشرف المخلوقات کا مطلب ہوتا ہے تمام مخلوقات، تمام جانداروں سے، تمام پیدا کی گئی چیزوں سے بہتر ہے۔ یعنی انسان جو ہے، انسان کا وجود، وہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، جن بنائے ہیں، فرشتے بنائے ہیں، جانور، پودے، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان سب میں سب سے بہتر جو ہے وہ انسان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے ہیں وہ انسانوں کے روپ میں بھیجے ہیں، نہ کہ کسی جن یا کسی فرشتے کی شکل میں۔ پھر اس کے بعد ہے ہمیں رزق دیا۔ یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ انواع و اقسام کے پھل، فصلیں، سبزیاں اور لذیذ خوراک عطا کی۔ پھر اس کے بعد ہمیں زمین کے خوبصورت، دلکش اور نعمتوں سے بھرپور خطے عطا کیے۔ اب تمام دنیا کے جو ٹکڑے ہیں، خطے ہیں، وہ کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے مشہور ہیں۔ اگرچہ عرب کے میدان سخت نظر آتے ہیں، بنجر نظر آتے ہیں، صحرائی نظر آتے ہیں، لیکن جو کھجور وہاں پیدا ہوتی ہے دنیا کے اور کسی خطے میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ سائبیریا برفیلا علاقہ ہے، لیکن جو نعمتیں سائبیریا والوں کے پاس ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ افریقہ گرم ہے، لیکن جو نعمتیں افریقیوں کے پاس ہے، کہ وہ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ چائے پیدا کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر کچھ علاقوں میں بارشیں بہت ہوتی ہیں تو وہاں کے لوگ چاول کاشت کرتے ہیں، ناریل کاشت کرتے ہیں۔ سمندر کے جو لوگ ہیں، سمندری علاقوں میں رہنے والے، وہ ان خطوں سے، اپنے علاقوں سے
خوراک سمندری خوراک جو ہے مچھلیوں کی شکل میں حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد پہاڑ، صحرا، میدان، دریا سبھی کچھ دیا اور دکھایا بھی۔ سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اپنی نعمتیں دکھاتا ہے کہ ہم دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا احسان جو ہے ہم پر، اس کا خیال کریں اور شکر ادا کریں۔ ہمیں زمین کے نیچے موجود وسائل اور معدنیات عطا کیے۔ زمین کے نیچے دیکھ لیں کتنا تیل نکل رہا ہے، سونا نکل رہا ہے، کوئلہ نکل رہا ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں زندگی گزارنے میں۔ حس، دماغ اور احساسات عطا کیے۔ باقی جانور بھی ہیں، جاندار بھی ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس دماغ نہیں ہے، سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ خوراک کے لامحدود وسائل دیے۔ واقعی انسان اگر سوچے کہ کس وقت سے لوگ کھاتے جا رہے ہیں، روز کھاتے ہیں، لیکن دنیا پر خوراک کم نہیں ہوئی، ہر سال دوبارہ نئی اگ آتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے، یعنی مٹی ہے، مٹی ہم کھا نہیں سکتے، لیکن اس مٹی کے اندر سے جو ہے وہ اناج اگاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ کس وقت سے لوگ خوراک استعمال کر رہے ہیں، اس طرح سے تو اب تک ختم ہو جانی چاہیے۔ ہم دنیا کے 7 ارب لوگ ہیں، ہم روز کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں، تو لیکن پھر بھی خوراک جو ہے وہ روز نہیں پیدا ہوتی ہے۔ تو لامحدود وسائل دی، یعنی جن کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، گن ہی نہیں سکتے، لمٹ لیس، کوئی حد نہیں ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نوازا، اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں تب بھی تمام کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ تھا سوال نمبر 5۔ اب سوال نمبر 5 ہم نے کر لیا۔ یہ وہ تمام سوالات تھے جو کہ آپ نے اپنی تحریری کاپیوں پر، آپ کی جو نوٹ بکس تھیں ان پر آپ نے لکھنے تھے۔ اب اس کے بعد اہم بات یہ کہ آخری حصہ لکھنے والا جو رہ گیا آپ کے ذمہ، جو آخری کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مشکل الفاظ جتنے بھی ہیں ان کے معنی تلاش کرنے ہیں اور ان کے معنی لکھنے ہیں۔ اب آپ کی نظر میں جو مشکل الفاظ ہیں آپ وہ لکھیں سبق میں سے ہی، اور اس کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ آپ کو فرہنگ میں سے ملیں گے۔ اب فرہنگ کہاں ہوگی؟ فرہنگ ہوگی کتاب کے بالکل آخر میں، اور کتاب کے جب آپ آخری صفحات دیکھیں گے تو ان میں آپ کو ہر سبق کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی ملیں گے۔ اگر کوئی معنی نہیں ملتا تو انشاءاللہ ہم خود کوشش کریں گے کہ اس کا جواب آپ کو کسی نہ کسی طرح دے دیں۔ تو یہ آپ کا دوسرا لیکچر تھا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید ہم تعلیم حاصل کریں گے، وضاحت کریں گے اور اگلے اسباق دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔